جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے؟ نہ کوئی سوال کرے نہ جواب۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کے تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے اسے۔ جب میرے رب نے مجھے میرا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ مناؤں اس کو؟ نہ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو۔ کیوں؟ میں کوئی فرشتہ نہیں، میرے جذبات بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں۔ میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی، محبت بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جہاں اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے وہیں رونے کے حق سے بھی نوازا ہے، کہ جب کہہ نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو میں تو مانگوں گی، بار بار مانگوں گی، بے شمار مانگوں گی، کبھی فرض عبادت میں اور کبھی تہجد کے سجدوں میں، کیونکہ میرے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود نہیں ہے، اور جب اس کا در میری دسترس میں ہے تو میں کیوں مانگوں دنیا سے؟ میں کیوں منت کے دھاگے باندھوں جب میں اس سے خود ملاقات کر سکتی ہوں؟ تو پھر کیوں میں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کروں؟ مجھے مانگنا ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جو نصیب سے بھی نہیں مل پاتا وہ تہجد سے مل جاتا ہے۔ مجھے بس اسی سے مانگنا ہے، اور یہ صرف میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ میں اس سے کیا مانگتی ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں۔ تیسری ذات کو پھر میں کیوں شامل کروں جب مجھے میرے رب کی ذات ہی کافی ہے؟ جب مجھے ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو پھر میں کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگوں؟ طلب کس کی ہے یہ تو نہیں معلوم، مگر مجھے وہ چاہیے جس سے مجھے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں چاہیے۔ انسان کی طلب کے لیے جب تک تھا تب تک انتظار ممکن تھا، مگر اب وہ چاہیے جو خالق ہے، اور اب انتظار نہیں ہوتا۔ اب تو بس جی چاہتا ہے کہ اتنی اونچی پرواز ہو کہ دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں۔ کوئی مجھے دیکھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ پاک کے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز تمہیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو موسوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے،
وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس چیز کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔